بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا تیسرے باب کے پہلے پورشن کا لاسٹ چیپٹر ہے۔ تیسرے باب میں دو پورشن ہیں، عہد نبوی کے ماہ اور سال یعنی مدنی دور، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی۔ تو عہد نبوی کے ماہ اور سال کا آج لاسٹ چیپٹر ہے، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت یعنی حالت مرض کے جو آپ کے دن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10 ہجری کو آخری حج یعنی حج کا فریضہ ادا کیا، اس وقت ماہ سفر کے آخری ایام میں آپ جب بقیع الغرقد سے واپس آئے تو واپسی پر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے رہے۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی تکلیف جو تھی وہ زیادہ بڑھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لی، اور ان سے اجازت لینے کے بعد حضرت عائشہ کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 4 دن قبل آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت جو تھا وہ آپ کی جو مرض کی شدت تھی وہ زیادتی اختیار کر گئی تھی، یعنی مرض کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو اس کے بعد وصال سے 1 یا 2 دن پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد وصال سے 1 روز قبل کا دن یعنی 1 روز قبل کے جو واقعات تھے، وصال سے 1 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے بھی غلام تھے آپ نے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس کچھ دینار تھے وہ آپ نے صدقہ فرما دیے اور فرمایا کہ میرا جو ورثہ ہے وہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا بھی جنگی ساز و سامان تھا وہ آپ نے مسلمانوں کو ہبہ فرما دیا، یعنی تحفتاً ان کو دے دیا، اور آپ کے بعد خلفاء انہیں بطور تبرک استعمال کرتے رہے اور یہ چیزیں ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی گئیں۔ پھر وصال کے روز کے واقعات یعنی وصال کے دن کیا ہوا تھا۔ وصال کے دن جب صبح کی نماز تھی اس کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ خوشی سے مسکرائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کروا رہے تھے، تو وہ آپ کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے نماز کے دوران ہی پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ہاتھ مبارک یعنی دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھو، اور پھر پردہ گرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلوایا اور پھر کان میں 2 مرتبہ کچھ فرمایا۔ ایک دفعہ پہ آپ رونے لگی اور دوسری دفعہ مسکرانے لگی۔ بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے، تو میں رونے لگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو اس پر میں مسکرانے لگی، اور یہ باتیں صحیح بخاری کی احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ نے تأسف بھرے یعنی ایک ایسے بھرے یا افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ ہائے میرے بابا کی تکلیفیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی ہی دن حضرت اسامہ بن زید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کے لیے اشارے سے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکڑی یا ایک پتھر کا پانی سے بھرا ایک برتن پڑا تھا، اور آپ بار بار اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک پانی میں ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بیماری کے دنوں میں ہی متعدد بار صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور انہیں مختلف وصیتیں فرمائی۔ انصار کے ساتھ وہ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ وہ میرے بہت قریب ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ان کے حقوق رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل وہ چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی، اور پھر صحابہ کرام کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد یعنی جو ان کے زیر اثر افراد ہیں ان سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی، یعنی جو ان کے انڈر آتے ہیں، جن کے اوپر وہ نگران تھے، جن کے اوپر حکمران تھے، جن کے اوپر رہنما تھے۔ پھر وصال کے وقت کے واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اس کی رونقیں دکھائیں، لیکن اس نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت دور اندیش انسان تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ بندے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے۔ لوگوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کہ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، کیونکہ لوگ اس جملے کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے تھے۔ پھر زندگی کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا اور آپ نے مسواک فرمائی۔ آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھت کی طرف دیکھ کر انگلی کھڑی کی اور آپ کے آخری جو الفاظ تھے وہ تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق یعنی ساتھی سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ کا ہاتھ مبارک پھر جھک گیا۔ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو اس وقت جو وقت تھا وہ چاشت کا وقت تھا۔ چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے کہ سورج نکلنے اور دوپہر کے درمیان کا جو وقت ہے، کہ سورج نکلتے وقت کا اور دوپہر کے درمیان کا جو وقت ہے وہ۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام انتہائی غمگین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آ گئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی تصدیق کی۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کا یقین آ گیا۔ اہل مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد جب ہوئی تھی اس سے زیادہ خوشگوار دن کوئی نہ تھا، اور صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یعنی ان کے وصال سے زیادہ تکلیف دہ خبر کوئی نہ تھی۔ وصال نبوی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے منقطع یعنی ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا جب مرحلہ آیا تو آپ کی وصیت کے مطابق غسل کے لیے مدینہ منورہ کے کنویں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت شکران نے، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت سکران نے آپ کو غسل دیا۔ تدفین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ تھا وہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا، بلکہ لوگ وہ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا اور درود و سلام کرتے رہے۔ جب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر چکے تو حضرت ابو طلحہ نے لحد والی بغلی قبر تیار کی۔ لحد میں اتارنے کا جو شرف تھا وہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس کو حاصل ہوا، جبکہ غسل میں دیتے وقت جو آپ کے غلام آپ کے ساتھ ان میں حضرت سکران بھی شامل تھے۔ بعض لوگ اس کو حضرت شکران بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا نام حضرت سکران بھی روایات سے ثابت ہے۔ اس کے بعد تدفین کے بعد حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا، حضرت عائشہ کے حجرے کو آپ کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔
دنیا بھر سے جو ہے وہ حج و عمرہ کی غرض سے جتنے بھی آنے والے حجاج کرام ہیں وہ روز رسول پر حاضری دے کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور قبر انور کی زیارت سے مستفیض ہو کر شفاعت کے حقدار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ حدیث نبوی میں بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پڑھا گیا تھا اس کی بھی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ منورہ آمد ہوئی تھی اس سے زیادہ خوشگوار کوئی دن نہ تھا، اسی طرح ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ وصال کے وقت جو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، یعنی آپ کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، تاکہ ہمارے قلوب یعنی ہمارے جو دل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن اور منور ہوں اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ کے شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز ہیں۔ پیج نمبر 207 پہ آپ کے 5 شارٹ کوسچنز دیے گئے ہیں، 5 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، اور جب آپ چیپٹر کو ایک دفعہ سنیں گے اور اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو تیار ہو جائیں گے اسی میں۔ لانگ کوسچن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، وصال نبوی پر جو جامع نوٹ دیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں نے علالت کو مختصراً بیان کر دینا ہے۔ وصالت سے ایک روز قبل کے جو واقعات ہیں وہ پراپر پوائنٹس کی صورت میں، بے شک ہیڈنگز نہ بھی دیں تو ایک ایک لائن کی صورت میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ اسی طرح وصال کے روز کے واقعات کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے ڈیٹیل سے۔ پھر صحابہ کرام کو جو وصیتیں کی گئی تھیں وہ 3 پوائنٹس کی صورت میں دی گئی ہیں، وہ بھی اس میں ایڈ کرنی ہے۔ وصال کے وقت کے جو واقعات تھے ان کو بھی آپ نے مختصراً بیان کر دینا ہے ہیڈنگز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تجہیز و تکفین جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو پیراگراف کی صورت میں پوائنٹس کو مختصراً بیان کر دینا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ آئے گا سلسلہ وحی کا منقطع ہونا، تو وہ ایک لائن میں ہے، وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کا تفصیلی سوال بھی تیار ہو جائے گا۔ تھینک یو۔